اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں ذات کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ درود و سلام ہو نبی کی ذات پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے ساتھیوں پر۔ اپنے پروگرام قرآن اور لمحہ فکریہ کے ساتھ حاضر ہے، ان مقاصد کے ساتھ کہ قرآن پڑھیں، سمجھیں، تجزیہ نفس کریں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالیں۔ اس سلسلے میں ہمارا پہلا پروگرام ہے اور موضوع ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں صرف اتنا بتانا ہے کہ اس سلسلے میں ہم 3 پروگرام پیش کریں۔ پہلا پروگرام سورہ فاتحہ کے متعلق صرف ابتدائی تعارف ہو۔ دوسرے پروگرام میں سورہ فاتحہ کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کی وضاحت، تفصیل اور تفصیل پیش کی جائے گی۔ مثلا رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے، رب اور الہ سے کیا مراد ہے، یہ الفاظ قرآن پاک میں کہاں کہاں استعمال ہوئے اور کس کس حوالے سے استعمال ہوئے۔ اسی طرح مالک یوم الدین لفظ دین کے کیا معنی ہے، قرآن پاک میں یہ لفظ کن مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے تیسرے پروگرام میں سورہ فاتحہ کو اس حیثیت سے بیان کیا جائے گا کہ یہ ایک دعا ہے اور اس دعا کی قبولیت قرآن پاک میں کس طرح سے آئی ہے۔ پورا قرآن اگر اس دعا کی قبولیت بھی ہے تو پھر ہم یہ واضح کریں گے کہ کس طرح سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی دعا ہے اور قرآن پاک اس کی قبولیت۔ آج اس سلسلے کا پروگرام سورہ فاتحہ بنیادی طور پر مکی صورت ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا 5واں، تلاوت کے اعتبار سے اس کا پہلا نمبر ہے۔ یہ صورت 1 رکوع اور 7 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو پہلی مکمل صورت نازل ہے۔ اس سے پہلے صرف آیات نازل ہوتی ہے، مثلا سورۃ الگ کی آیات، سورۃ مدثر کی آیات، سورۃ مزمل کی آیات۔ یہ پہلی دفعہ مکمل طور پر پوری کی پوری صورت نازل ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک کے تعارف میں بتایا گیا تھا کہ اکثر صورتوں کے نام ان کی کسی نہ کسی آیت میں مذکور ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا نام اس کی کسی بھی آیت میں مذکور نہیں، یہ بلکہ اس کی صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ فاتح کے معنی ہے کھولنا، یعنی ایک کتاب کا کھل جانا۔ اس حوالے سے سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کا دباچہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اور بھی نام ہیں۔ کتاب اور قرآن کے حوالے سے اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ صورت ہر فرض نماز میں فرض سمجھ کر تلاوت کی جاتی ہے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی، اس لیے اسے سورہ صلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی 7 آیات ہیں اور چونکہ وہ ہر نماز میں دہرائی جاتی ہیں، اس لیے اس کا نام سبع مثانی کے حوالے سے یہ نام قرآن پاک میں بھی درج ہے۔ سورۃ فجر کی آیت نمبر 87 میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اے پیغمبر، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیات دے رکھی ہیں کہ وہ دہرائی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے۔ سورہ فاتحہ کو چونکہ بیماری کی حالت میں شفا کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کا ایک نام سورہ شفا بھی، اور اسے دم کر کے بھی پھونکا جاتا ہے اور شفا کے لیے اس کو تفسیر سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس حوالے سے اس کا نام سورہ الرقیہ بھی۔ اس سورہ میں چونکہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے اور اللہ کے وہ نام بیان کیے گئے ہیں جس میں
اللہ کی تمام صفات کا احاطہ ہوتا ہے، اس حوالے سے اس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، بتایا گیا ہے کہ قرآن کا موضوع انسان اور انسانی زندگی میں 3 امور اہم ہوتے ہیں: عقائد، عبادات اور معاملات۔ عقائد کے حوالے سے یہ یاد رہے، جب ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، ایک اللہ پر ایمان جس نے ملائکہ کے ذریعے کتابیں دی، رسولوں اور انسانوں کو اللہ کا راستہ۔ اب اس راستے پر چل کر حساب کتاب یوم آخرت میں ہوگا۔ تو گویا قرآن کا موضوع انسان، عقائد، 5 عقائد اہم ہیں، اور اگر ہم ان عقائد کو سمو دیں تو 2 عقائد اہم ہیں۔ ایک عقیدہ توحید، اللہ نے ان چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا، ملائکہ، کتب اور رسول، اور پھر آخرت کا دن۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں تینوں موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے: عقیدہ توحید بھی جو بہت بنیاد ہے، عبادت بھی، اور ضابطہ حیات۔ دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ان تینوں امور کا کس طرح سے احاطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، اللہ کے لیے جو کہ عالمین کا رب۔ 2 بنیادی صفات: ایک الہیت، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسرا وہ رب العالمین، یہ نہیں کہ ایک عالم دنیا میں رب اور ہے اور آخرت میں رب اور ہوگا۔ بنیادی چیز عقیدہ توحید۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، یہ ذات رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ کی 2 بنیادی صفات عکاس ہے، عقیدہ توحید۔ مالک یوم الدین، وہی ذات ہے جو آخرت کے دن کا مالک ہے۔ اب وہ جو شروع میں بنیادی بات بتائی گئی، ایک اللہ پر ایمان، پھر آخرت کے اس دن پر ایمان کہ وہ دن ہوگا اور اس کا مالک اللہ ہی کی ذات ہوگی، کس بات پہ زور دیتا ہے؟ عقیدہ توحید۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ 2 باتیں، 2 امور اس آیت میں بیان فرمائے گئے ہیں، ایک عبادت اور دوسرا ضابطہ حیات۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ کس چیز کے لیے دعا کی جا رہی ہے؟ ایک ضابطہ حیات کے۔ اب ضابطہ حیات کی وضاحت کیسے کی جا رہی ہے؟ یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ وضاحت ہے ضابطہ حیات کی، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہے، نہ تو وہ لوگ گمراہ ہوئے اور نہ ہی وہ اللہ کے غضب کا شکار۔ اور یہ 2 الگ گروہ بھی ہو سکتے ہیں، ایک وہ گروہ جس پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا، اور دوسرا وہ گروہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہی ہے۔ اور اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ضابطہ حیات کی مکمل تشریح اور اس کی روح ان آیات میں بیان فرمائی گئی۔ اب صاف نظر آ رہا ہے کہ سورہ فاتحہ میں عقیدہ توحید بھی ہے، عبادت بھی ہے اور ضابطہ حیات بھی۔ عبادت کے معاملے میں ایک ہی بات کہ جو بھی عبادات ہے ان کا جو بھی انداز ہے وہ صرف اور صرف ایک ذات کے لیے، اور وہ اللہ ہے جو کہ عالمین کا رب۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ کل آسمانی صحیفے جو نازل کیے گئے وہ 104۔ پھر ان آسمانی صحیفوں کو 3 آسمانی کتب میں سمو دیا گیا۔
وہ 3 آسمانی کتب ہیں، تورات، زبور اور انجیل۔ پھر ان 3 کتابوں کو ایک کتاب میں ضم کر دیا گیا اور وہ ایک کتاب ہے قرآن۔ قرآن پاک کا خلاصہ ایک صورت میں فرما دیا گیا اور وہ ایک صورت ہے سورہ فاتحہ، اور پھر سورہ فاتحہ کا نچوڑ بیان فرما دیا گیا ایک آیت میں، اور وہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت حدیث قدسی ہے کہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے بندے کے مابین تقسیم کر لیا۔ جب اللہ کا بندہ اس زمین پر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت عرش پر فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب اللہ کا بندہ ان پر کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو رب العزت عرش پر فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری رحمت کو بیان کیا۔ جب اللہ کا بندہ ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ عرش پر فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنے تمام معاملات میرے حوالے کر دی۔ جب اللہ کا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ عرش پر فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے۔ گویا اب معاملہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہو گیا، اور جب اللہ کا یہ معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہو جاتا ہے، تو پھر جب اللہ کا بندہ کہتا ہے زمین پر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر اللہ تعالیٰ خالق کائنات عرش پر فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو ملے گا جو اس نے مانگا۔ اب ہم سورہ فاتحہ کے حوالے سے اپنا تجزیہ نفس کرتے ہیں۔ طریقہ بتا دیا گیا تھا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہم گمراہی کے راستہ پر ہیں تو کس طرح ہم نے نیکی کے راستے کی طرف، روشنی کی طرف آنا ہے، اور اگر ہماری نیکیوں کا درجہ کم ہے، ابھی وہ تھوڑی بہت اندھیرے میں ہے، سیاہی میں ہے، ہم نے کس طرح روشنی کی طرف جانا ہے۔ اس حوالے سے ہم اب اپنا نفس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ہم صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں؟ جو بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، کیا ان کا شکر ادا کرتے ہیں؟ وہ نعمتیں، جو باتیں، جو چیزیں ہم اپنے مصنوعی خیال کرتے ہیں اور ہمارے پاس نہیں ہے، کیا ان کو بنیاد بنا کر شکریہ تو نہیں کرتے؟ اللہ کی بے پناہ نعمتوں کو صرف اور صرف معمولی تو نہیں گردان اور معمولی سمجھ کر شکر کرنا گوارا نہیں کرتے۔ اور دوسری بات، اللہ کو رب العالمین مان، اللہ ہی تمام عالمین کا رب ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عالم آخرت میں تو رب اور ہوگا جو ہمیں بچا لے گا، عالم دنیا میں رب کوئی اور ہے جو اس کے معاملات کنٹرول کر رہا ہے، عالم ارواح میں کچھ اور ہے۔ تمام عالمی جو ہماری نظروں میں ہے اور جو نظروں سے اوجھل ہے، سب کی ربوبیت صرف اور صرف ایک ہی ذات سے بے پار ہے، اور وہ ہے اللہ کے ذات جو رب العالمین۔ دوسری بات، الرحمن الرحیم، اللہ کی دو صفات۔ تجزیہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ کہیں ہم اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہو جاتے،
کہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر ہم اس کے راستے سے بھٹک تو نہیں رہے؟ کہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر ہم اپنے لیے کسی دوسرے راستے کی تلاش میں تو نہیں ہے؟ یاد رکھیں، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، مالک یوم الدین۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک دن ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ کیا ہم نے اس دن کی کوئی تیاری کی ہے؟ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اس دن نیک اعمال کا اجر دیا جائے گا، برے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ ہم نے اپنے آپ کو اس دن کی تیاری کے لیے کتنا تیار کر رکھا ہے؟ پھر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بے شک ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں ہم عبادت تو ایک ہی اللہ کی کرتے ہیں مگر مدد اس کے علاوہ باقی لوگوں سے بھی مانگتے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی ہم نے اپنے مددگار بنا رکھے ہیں، اپنے لیے سہارے ڈھونڈ رکھے ہیں، پھر دلیل بھی دیتے ہیں اور تعویل بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں عبادت تو اللہ ہی کی ہے، لیکن اس امر کے لیے، اس کام کے لیے ہم نے فلاں سے بھی رجوع کیا ہے۔ اسی لیے میری گزارش ہے کہ اس آیت کو دونوں طریقوں سے اپنا تجزیہ نفس کریں۔ ایک یہ، ٹھیک ہے ہم عبادت کرتے ہیں، اگر کبھی کوتاہی ہوتی ہے جتنی کرتے ہیں اس کو مزید بڑھائیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی ہمارے مددگار ہیں، اس بات پر کتنا ایمان ہے، کتنا عمل ہے، آہستہ آہستہ اس کو ایک اللہ کی طرف لے آئیں۔ پھر ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا ہم اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے ہیں؟ بہت سی چیزوں کی طلب کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کا مین فوکس کیا صراط مستقیم ہی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ انہی لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ نہ تو ان لوگوں سے ناراض ہوا اور نہ ہی یہ لوگ گمراہ۔ اور جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ دو الگ الگ گروہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ گروہ جس پر صرف اور صرف اللہ کا انعام نازل ہوا، اللہ ہمیں اس راستے پر چلا، اور ایک وہ گروہ جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم اپنے روزمرہ اعمال میں اپنے آپ کو کہاں رکھتے ہیں؟ ان لوگوں کے گروہ میں جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا، اللہ ان سے ناراض نہیں ہوا، اللہ کا غضب نازل نہیں ہوا اور وہ گمراہ نہیں ہوئے، یا ان لوگوں کے نعوذ باللہ استغفر اللہ گروپ میں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین۔